بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا باقی حصہ اور پھر اس کے بعد 2 صورتیں میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، سورہ یونس اور سورہ ہود، جو کہ 12ویں پارے تک جو ہے وہ جائے گی۔ تو آج ان صورتوں کا ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک سورہ توبہ کے باقی حصے کا ذکر ہے جو 11ویں پارے میں ہے، تو 11ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے آرابیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آراب، آرابی، یہ لفظ اللہ نے فرمائے ہیں۔ عربی زبان میں شہری علاقے سے باہر رہنے والے جو دیہی علاقوں کے، دیہاتی علاقوں کے لوگ ہوں، انہیں آرابی کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ کیونکہ مدینے میں موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کا انہیں زیادہ موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ لوگ اسلام کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ حقیقی ایمان والے بن چکے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ صرف اور صرف رعب اور دبدبے کی وجہ سے اسلام کے جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں نفاق، منافقت موجود تھی۔ اللہ نے اس منافقت کا ذکر یہاں فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب انہیں زکوٰۃ و صدقات خرچ کرنا پڑتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور بھاگتے ہیں۔ یہاں سے ہی موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی کہہ دوں کہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر ایک آیت میں نے دانستہ چھوڑی تھی، آج بھی وہ ذکر موجود کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے مال میں سے، اے نبی خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالیے تاکہ آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیں۔ اب وہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف کیا ہوں گے وہ بھی سورہ توبہ میں ہی موجود ہیں۔ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ 8 مصارف زکوٰۃ 10ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، کہ تمام صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے۔ فقراء وہ جو خود مانگتے ہیں، مساکین وہ جو خود سوال نہیں کرتے اور ان کی ضرورت عیاں ہوتی ہے ان کے حالات سے۔ اور پھر تالیف قلب کے لیے، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوں ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسے دی جا سکتی ہے؟ والغارمین کا ذکر ہے یہاں پر، کہ وہ جو قرض دار ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور پھر رکاب کا ذکر ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے، مختلف مدارس کو، ہسپتالوں کو، اور مختلف جو ہے رفاہی کاموں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وابن السبیل، جو مسافر ہوں، کہیں راہ کھو دیں، ان کے رستے میں ہی کہیں ان سے مال و اسباب چھن جائے اور واپسی کا کوئی رستہ نہ بچے، ان کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ مشرک لوگ جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اے نبی، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ قطعاً درست نہ ہوگا کہ تم کسی طرح اول تو انہیں دوست بناؤ، اور دوسرا یہ کہ کبھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ آپ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان للنبی، نہیں ہے جائز نبی کے لیے،
والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ولو کان اولو القربى، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا مانگوں گا، لیکن جب اللہ نے ظاہر فرما دیا کہ تیرا باپ مشرک تھا اور جہنمی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ پھر آگے ہم بڑھیں تو یہیں پر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائیں اور پھر انہیں خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 112 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں کون سی وہ صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہونا چاہیے، پھر عابدون، اللہ کے عبادت گزار ہونے چاہیے، حامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہونے چاہیے، سائحون، دنیا میں سیر و سیاحت کرنے والے دین کی تلاش میں اور روزہ دار لوگ ہونے چاہیے، دونوں مفہوم ہیں اس کے اندر۔ پھر راکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجود کرنے والے، اور پھر کیا ہوگا ان کے اندر؟ آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، اور والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اگر یہ خوبیاں ہو جاتی ہیں ہم میں تو اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ توبہ کی ہی اختتامی حصے میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا جو بہت حریص ہے تمہارے معاملے میں، بہت بھلائی چاہنے والا ہے تمہارا، اور مومنین کے ساتھ انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ اور اسی نرمی کی وجہ، اسی اخلاق حسنہ کی وجہ تھی کہ مختصر سے 23 برس کے عرصے میں عرب سارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچا، اور لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے۔ پھر آگے 2 سورتوں کا میں نے ذکر کہا تھا، آج ہوگا انشاءاللہ سورہ یونس جو کہ 11ویں پارے میں ہی موجود ہے، اور پھر سورہ ہود جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 11ویں پارے میں، اور پھر باقی 12ویں پارے میں موجود ہے۔ آج 2 صورتیں اکٹھی بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ میں کل انشاءاللہ 12ویں پارے سے شروع ہو کر 13ویں پارے تک جو پھیلا ہوا ایک واقعہ ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کل انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو آج یہ صورتیں ہم دونوں دیکھ لیں، دونوں کی دونوں صورتیں ٹپیکل جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، جن کے اندر عقائد پر بھرپور انداز میں، پرزور انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بحث فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ہیں، وہ توحید باری تعالیٰ ہو، وہ آخرت ہو، وہ اللہ کی بیجی الہامی کتابوں پر ایمان ہو، یا اللہ کے بیجے ہوئے مبعوث کیے ہوئے رسولوں پر ایمان کا ذکر ہو، اللہ نے ان بنیادی عقائد کو فردن دونوں صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایک خاص جو عقیدہ جس کی اصلاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بلکہ 2 عقائد اکٹھے ہو جاتے ہیں اس میں، ایک ایمان بالکتب، اللہ کی بیجی الہامی کتابوں پر ایمان، اور ایک ایمان بالرسل، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے رسولوں پر ایمان۔ ان دونوں کے حوالے سے دونوں صورتوں کے اندر ہی ہمارے پاس مختلف آیات موجود ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت جو ہے وہ 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، نفترا، کہ کسی نے گھڑ لیا، نبی نے خود بنا لیا ہے اس قرآن کو۔ اے نبی کل ان سے کہہ دو
فاتو بسورت مثلہ، ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو، وَدْعُوا مَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جہاں تک تمہاری طاقت ہے جس کو مرضی بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 دیکھیے گا، وہاں بھی ایسے ہی الفاظ، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خود سے گڑھ لیا ہے اس قرآن کو نبی نے؟ کل، اے نبی کہہ دو، فاتو بعشر سور مثلہ، تم 10 ایسی صورتیں بنا کر دکھا دو۔ ایک جگہ ایک صورت، ایک جگہ 10 صورتوں کا ذکر فرما دیا، اور سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سب جگہوں پر انداز یکساں کہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو جہاں تک تمہاری طاقت، اور بنا کے دکھا دو ایک صورت، 10 صورتیں۔ اور پھر خود جواب اللہ نے فرما دیا سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 37 میں، وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے بنا ہی نہیں سکتا، کوئی اسے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر میں آگے بڑھوں سورہ ہود کی طرف، تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد جو ہے وہ بیان فرمائے، اور بنیادی عقائد جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کے ساتھ ساتھ آخری حصے میں انبیاء کرام کے قصے بھی بیان کیے۔ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیان ہے، یہاں پہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قوم عاد کی طرف بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جن پر اس سورت کا نام ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر۔ یہ سارے واقعات جو اللہ بیان فرمایا کرتا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ خود سورہ ہود کی آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، جو بھی ہم بیان کرتے ہیں رسولوں کے قصے تیرے سامنے اے نبی، وہ اس لیے ہیں مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم تجھے دلی طور پر مضبوط کر دیں، دلی ایمان تیرا پختہ ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی قرآن مجید میں اسی لیے رکھے گئے کہ ہمارے اندر جو ایمان موجود ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے، اور یاد رکھیے اگر ایمان پختہ ہوا تو ایمان بھی پختہ ہو گیا، اور ایمان پختہ ہو گیا تو عمل بھی پختہ ہو گئے، عمل پختہ ہو گئے تو نیکوکار بھی ہو گئے، اور اگر ہم نیکوکار ہو گئے تو یاد رکھیے پھر اللہ نے جو عذاب کے یہ قصے بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ خود آیت نمبر 117 میں سورہ ہود کی فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی والوں کو، بِظُلْمٍ، ان پر ظلم کر کے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب اس کے رہنے والے جو ہے وہ اصلاح کرنے والے، نیکیاں کرنے والے ہوں۔ تو ہم اگر نیک راہ پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ کے عذاب سے یقیناً محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے نافرمان ہوئے تو یہ قصے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ پھر دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور توفیق دے کہ ہم صحیح رستے پر چل سکیں، کہ یاد رکھیے اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ وہ رب نہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ تو اسی سے مدد مانگتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔